کو خدا کی بیٹیاں کہتے اور ملائکہ کو بھی وہ عورتیں اور خدا کی بیٹیاں کہتے، عورتیں کہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں پورے ایک رکوع میں ان کا رد فرمایا، آخری رکوع میں سورہ صافات میں، وہ ساری آیات میں تلاوت نہیں کر رہا، ان سے میرا مطلب نہیں، میں صرف شاہد کا معنی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، یہ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ملائکہ عورتیں ہیں، جب ہم نے ان کو پیدا کیا تھا تو کیا تم اس وقت دیکھ رہے تھے، اس وقت وہاں موجود تھے؟ تو موجود اور دیکھنے کا معنی شاہد ہے کہ تم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو عورتیں بنایا ہے۔ ملائکہ کو تم نے کبھی دیکھا نہیں، جنات کو کبھی تم نے دیکھا نہیں، وہ تو انویزیبل غیب چیزیں ہیں، ادھر بھی تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب ہم نے ان کو پیدا کیا اس وقت بھی تم نے کبھی نہیں دیکھا، تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم اس وقت شاہد تھے؟ تو شاہد کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، موجود ہونا، یعنی کیا تم اس وقت موجود تھے؟ مشرکین نے بہت سی چیزیں سورہ انعام کے اندر ہے خود حرام کر لی کہ یہ چیز حرام ہے عمر بن لوہی کے کہنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہلم شہداکم الذین، اللہ اکبر، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کیا تم اس وقت گواہ تھے، دیکھ رہے تھے جب ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا؟ تو شاہد کا گواہ کا مطلب ہے کوئی چیز دیکھنا اور دیکھ کر اس کی گواہی دینا، یہ عام لوگوں کے لیے یہ قاعدہ بیان ہوا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، اب گواہ کا شاہد کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ موقع پر موجود ہو اور وہ دیکھے، اس کو شاہد کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں نہیں۔ دینی معاملات سے میری مراد ایمان ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو نہ دیکھا نہ اس کے ہاں موجود ہوئے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق، علم و قدرت سے، تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں فرشتے ہیں، ہم شاہد ہیں فرشتے ہیں، لیکن کیا ہم نے دیکھا؟ نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا نہیں۔ ہم قیامت کی گواہی دیتے ہیں، جنت کی گواہی دیتے ہیں، ان ساری ایمان والی چیزوں کی گواہی دیتے ہیں پر بن دیکھے۔ جب ایمان کی گواہی کی بات آئے تو نبی کی اور امتی کی گواہی میں یہ فرق ہوتا ہے، امتی دنیاوی معاملات میں دیکھ کر گواہی دیتا ہے، مگر ایمان کی باتوں میں وہ بن دیکھے گواہی دیتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ایمان اور دین کے معاملے میں بن دیکھے گواہی نہیں دیتا، وہ دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے گواہ بنا کر اور شاہد بنا کر بھیجا۔ کس چیز کے گواہ ہیں؟ یہ مطلق چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اللہ کے بھی گواہ ہیں، وہ ملائکہ کے بھی گواہ ہیں، وہ قیامت کے دن کے بھی گواہ ہیں، وہ عذاب قبر کے بھی گواہ ہیں۔ یعنی حضور نے جو گواہی دی ہے ان چیزوں کی، وہ ہماری طرح سن کر نہیں گواہی دی، بلکہ مصطفیٰ نے دیکھ کر گواہی دی ہے۔ اب قیامت کے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے، پہلی امتوں کی گواہی دیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ کر جان کر گواہی دیں گے، جیسے آپ نے ملائکہ کی گواہی دی ہے۔ آپ نے ملائکہ کا مشاہدہ کیا، ان کو دیکھا، آپ ان کے گواہ ہو گئے، ان کے لیے شاہد ہو گئے۔ جیسے ان کے لیے شاہد ہیں، اسی طرح مصطفیٰ امت کے لیے شاہد ہیں۔